کراچی میں ایک بڑے قاتل کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے۔ رینجرز کے آفس پر سوالات کس نے اٹھائے ہیں اور عمران خان کو جو سہولتیں موجود ہے وہ ایک اور شخص کو چاہیے، کسے چاہیے؟ اب بلاول بتائیں گے آپ کو کہ سرکار مدرسہ کیسے چلنا چاہیے۔ یہ انقلاب ہے نہیں تو پھر کیا ہے؟ زمین تنگ رہ گئی ہے تو آسمان سے برساؤ، یہ کہاں کا فارمولا استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور گالیاں 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 دینے کا معاملہ اب رکے گا یا نہیں رکے گا؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں، اور اس سے پہلے کہ آپ کو بڑی اہم خبریں دوں، ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً بٹن دبا دیجیے۔ آئیے سب سے پہلی اور اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت جیل میں قیدی جتنا ہی بڑا قاتل کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا اس کو سزا کیوں نہ ملی ہو، لیکن اب جب سے عمران خان صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ جناب مجھے سہولتیں دی جائیں، مجھے ٹی وی چینل دیا جائیں، مجھے اخبارات دیے جائیں، مجھے ایکسرسائز کی مشین دی جائے، مجھے واک کرنے کے لیے راستہ دیا جائے، مجھے اپنے بیٹوں سے خاص طور پر بات کروائی جائے، میرے رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت دی جائے، مجھے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے، اور مجھے وہی تمام سہولت دی جائے جو سب کو ملتی ہے۔ کسی نے کہا جناب یہ تو سیاسی قیدی ہیں، ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ان کو تمام سہولتیں ملنی چاہیے۔ جو جان کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک گنہگار ہے، ایک سزا یافتہ ہے، اس کو کوئی سہولت نہیں ہونی چاہیے، اس سے بی کلاس بھی چھین لی جائے، اس سے تمام چیزیں چھین لی جائے۔ در حقیقت جتنے منہ اتنی باتیں، مگر کہانی کا دوسرا رخ بھی، اور دوسرا رخ اس سے زیادہ سنجیدہ اور اہم ہے۔ کراچی میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا ایک شخص کہ جس کے لیے مشہور تھا، یا بلکہ مشہور ہے کہ اسے زندگیاں لینے میں مزہ آتا ہے، روزانہ اس کو لاشیں گرانے میں مزہ آتا تھا، لیکن وہ بعد میں ایک سیاسی قد بن گیا۔ سندھ کی حکمران جماعت اس کے در پر جاتی رہی، تحریک انصاف اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی، کہتی رہی کہ آپ کا کراچی میں جتنا اثر و رسوخ ہے تو ہمارے لیے استعمال کیے جائیں۔ وہ جس کے لیے ایم پی اے ایم این اے کا نام دیتا تھا، وہ ایم پی اے ایم این اے ہی منتخب ہوتا تھا۔ دہشت ایسی کہ وہ جس کی جہاں چاہے لاش گرانا گرا دے، وہ مخالف گروہ کو جہاں چاہے مارنا مار دے، سب اس کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ اور پھر وقت بدلا، اسے پکڑا گیا، اسے خلاف آپریشن کیا گیا، پکڑا گیا، اور پھر اب وہ کہتا ہے جناب آپ مجھ پہ قتل کے بلا وجہ الزامات لگاتے ہیں، میں تو بے گناہ ہوں۔ ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، پانچواں کیس، درجنوں کیس سے بری۔ اب کہتا ہے بھائی میں تو ایک سیاسی آدمی تھا، سیاسی آدمی ہوں، مجھے جیل میں اگر آپ عمران خان کو، میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں، میرے تو جو جسے میں چاہتا تھا وہ ایم این اے ایم پی اے بنتے تھے، میں جسے چاہتا تھا وہ سینیٹر بنتے تھے، کون سی سیاسی جماعت ہے جو میرے دروازے پر نہیں آتی تھی؟ اس وقت کے تمام حکمران اور آج کے بھی وہ حکمران ہیں وہ میرے پاس آتے تھے۔ بھائی میں ہو گیا ہوں بور، مجھے آپ نے ٹی وی دے دیا ہے لیکن اس پہ کیبل نہیں دیا، اب آپ بتائیں میں خبریں کیسے دیکھوں؟ آپ نے ٹی وی دے دیا، مجھے کیبل نہیں دیا، مجھے بتائیں انٹرٹینمنٹ کا کوئی ٹی وی چینل دیکھنا ہو، میں ایک سیاسی رہنما رہا ہوں، مجھے آپ یہ سہولتیں کیوں نہیں دیتے؟ جی جناب، ان کے وکیل میں آپ کو جب تفصیلات بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ان کے وکیل فاروق حیدر جتوئی نے عدالت میں کہا کہ بھائی یہ سہولتیں چاہیے، انٹرنیٹ بھی چاہیے، ٹی وی بھی چاہیے، ایکسرسائز کی مشین بھی چاہیے، اور مجھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی بھیجا جائے۔
یعنی آپ ایک طرف اتنے مذہبی اتنی چیزیں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. پھر عدالت میں یہ میں ثبوت دکھا رہا ہوں آپ کو. عدالت میں پھر اس سے کہا کہ جناب آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں ملتی؟ کہہ رہے نہیں ملتی. تو بولا بھائی جہاں جہاں سب جیل آپ کی بنائی گئی ہے اس کو حاضر کریں، اس کو حاضر کریں، اور اس کو حاضر کر کر اس سے پوچھیں کہ یہ اتنے اہم شخصیت کو آپ نے تمام سہولتیں کیوں دیے. اب یہ شخص ہے کون؟ یہ آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ وہ دہشت کا نام ہے، یہ وہ دہشت کا نام ہے جسے عزیر بلوچ کہا جاتا ہے. یعنی اب عزیر بلوچ کے لیے، عزیر بلوچ نے کہا کہ جناب مجھے آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، صحیح، آپ نے نہ مجھے ایک ٹی وی دیا ہوا ہے، اس میں آپ کیبل نہیں لگا کے دیتے. بالکل وہی مطالبات جو خان صاحب کرتے ہیں. میں تقریباً مقدمات سے بری ہو گیا ہوں، انٹرٹینمنٹ میرا حق ہے، مجھے آپ نے انٹرٹینمنٹ چینلز نہیں دے رہے، مجھے نماز کے لیے آپ باہر نہیں بھیج رہے. دیکھیے قیدی تو کوئی بھی ہو نا، جب آپ نے اس کو سہولیات دے، ہر قیدی کے بنیادی حق ہیں پاکستان کے آئین اور قانون میں درج ہیں، انٹرنیشنل لوگ مانگتے ہیں، تو پھر ایسا کرے تمام جتنے بڑے بڑے قاتل، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ بھی آپ ایک سیاسی ٹیگ لگا دیجئے، آپ دے دیجئے. وہی عزیر بلوچ جس کے گھر، جس کے قدم بوسی کے لیے موجودہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں جایا کرتے تھے، تحریک انصاف کے لوگ اسے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیا کرتے تھے. بھائی صحیح تو کہہ رہا ہے وہ. جب آپ نے ایک مجرم کو، ایک قاتل کو سیاسی قد دیا تھا تو اب اسے سیاسی سہولیات بھی تو فراہم کریں جیل میں. یہ مطالبات کیے جناب. تقریباً مقدمات سے بری ہیں، لیکن ایک کیس ان پر فوجی عدالت میں ان پہ جرم ثابت ہوا ہے، اس کی سزا بھگت رہے ہیں. کسی وقت بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ یہ سہولیات مانگ رہے ہیں تو جناب اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن رعایت آ جائے، اس کے لیے بھی کسی دن ڈیل کا لفظ آ جائے، بولے بھائی جناب ریلیز کر دیجئے. یہ خبر ہمارے معاشرے کے لیے کتنا بڑا سوال ہے یہ دیکھیے آپ. دوسری طرف اسی طریقے کا مقدمہ آج سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس صلاح الدین پنور کے یہاں چلا. اب جسٹس صلاح الدین پنور کے یہاں چلا کہ جناب رینجرز کا جہاں آفس ہے میچھا رام ڈی جے سائنس کالج کے سامنے، اس حوالے سے میرا سوال، میں اس میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. تو اس پہ کہا گیا کہ یہ اب لاپتہ افراد کو وہاں رکھا جاتا تھا، اس پر بات ہوئی. میں کسی اور نقطے پر آ رہا ہوں، ذرا بڑے غور سے سمجھیے گا وہ نقطہ کیا ہے. موجودہ حکومت کی صورتحال آپ دیکھیے. اس میں کہا گیا بھائی جسٹس صاحب نے کہا کہ میٹھا رام کی روح تڑپ رہی ہوگی. پھر وہاں جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی آپ اس کو اگر حکومت کو دیں گے تو، اب جج صاحب کہہ رہے ہیں، جج صاحب کہہ رہے ہیں، جج صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ریمارکس آ رہے ہیں، ریمارکس آ رہے ہیں، جج صاحب کہہ رہے ہیں اب موجودہ حکومت کو دیں گے تو حکومت تو بھیج دے گی. یعنی موجودہ حکومت کے متعلق جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے ریمارکس اخبارات کی زینت بن چکے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز میں خبر چل رہی ہے کہ جناب یہ بات کہی گئی ہے کہ موجودہ حکومت کے جسٹس صاحب کہہ رہے کہ اگر ان کو دیا، اچھا ایک بندہ ہے لاپتہ کامران، اس کے متعلق کہا گیا کہ اسے میٹھا رام نے رکھا گیا تھا. اب وہ کہہ رہے کہ جناب آپ نے اگر حکومت کو دیا تو حکومت تو اس کو بھیج دے گی. اب جو رینجرز کے پروسیکیوٹر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ بیچے گی نہیں، اپنے من پسند افراد کو دے دے گی. یعنی کہ موجودہ حکومت کے لیے، موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے جج صاحب سے لے کے جو رینجرز کے پروسیکیوٹر صاحب ہیں وہ تک یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ اگر دیا تو یہ تو بیچ دیں گے، اپنے من پسند افراد کو دے دیں گے. تو اب جب ایک اعلیٰ مقامات پر جب موجودہ حکومت کے لیے اس طرح کے ریمارکس جاتے ہوں تو پھر آپ تصور کیجئے کہ نچلی سطح پر اس حوالے سے تصور کیا ہوگا اور کیا امیجنیشن ہوگی. اور ایسا ہی ہے. یہ ہو گئی دوسری بڑی خبر. آئیے تیسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں اور تیسرے بڑے سوال پر آتے ہیں. پچھلے دنوں 2 دن سے بڑا زیر بحث ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں.
اور باقاعدہ آڈیو ہے, اس کی تردید بھی نہیں آ رہی کہ نہیں نہیں یہ میری آواز نہیں ہے, کہہ رہے ہماری آواز ہے. مطلب وہ گالیاں کہ جو آپ سن نہیں سکتے, بولنا تو بہت دور کی بات ہے. گالیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ عمران ریاض خان کو. اب عمران ریاض خان کون ہے؟ عمران ریاض خان وہ ہے کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہے, جنہیں باقاعدہ جگہ دی علی امین گنڈا پور نے. ان کی حکومت آنے کے بعد وہ وہیں سے ویلاگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. پچھلے دنوں عمران ریاض خان نے علی امین گنڈا پور پر شک کا اظہار کیا تھا, جس کے بعد ان سے سوال پوچھا گیا تو علی امین گنڈا پور نے ماں بہن کی گالیاں دی. اب دوسری طرف سے بھی تو جواب آنا چاہیے تھا نا. دوسری طرف سے خاموشی. اس وقت تحریک انصاف دھندا کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ یعنی کہ آپ تحریک انصاف کے لیے کچھ بولیں باہر بیٹھ کر, سیف کارنرز پر بیٹھ کر, اور آپ ریٹنگز لیں, آپ پیسے بنائیں, ملینز ویو چاہیں. اور ظاہر ہے اس پر میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اب تحریک انصاف کی قیادت کو ان لوگوں سے خطرہ ہے کہ جو انہوں نے پیدا کیے, یعنی کہ وہی سوشل میڈیا, بلکہ اسے استعمال کیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب نہیں اس کا خان سے تعلق نہیں, بالکل ہے. دیکھیے عمران خان کا ایک بڑا مزاج ہے, بڑا مزاج ہے. اور وہ مزاج کیا ہے کہ ان کو سب کچھ پتا ہوگا, ان کے دور حکومت میں یا ان کی آنکھ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا. آپ جا کر پوچھیں گے نا ایسا ہو رہا ہے, بولیں گے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. بھائی ان کے دور حکومت میں صحافیوں پر اٹھایا جاتا تھا, متی اللہ جان کو اٹھایا, بڑا شور مچا, سب جگہ بات تھی, ان کو بھی پتا تھا. بعد میں وہ کہتے ہیں متی تمہیں اٹھایا تھا, اچھا مجھے تو نہیں پتا, اچھا ایسا ہوا تھا, مجھے تو نہیں پتا. اچھا ابھی سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے دن ان کو بیرسٹر گوہر صاحب جا کر بتاتے ہیں ایسا ایسا ہوا ہے, کہتے ہیں اچھا تو پھر ایسا. اگلے دن کہتے ہیں اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ایسا ہوا تھا. اچھا یہ خاصیت نہ میں نے صرف ان میں نہیں دیکھی, میں نے کئی لیڈران میں دیکھی. ان سے میرے براہ راست تعلقات ہیں بہت سارے, کراچی کی بڑی لیڈرشپس کے ساتھ, خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کے ساتھ, پنجاب کے سیاستدانوں کے ساتھ. ان میں بھی ایک یہ بڑا معاملہ ہے, جب ان کو کہیں پر آنکھ بند کرنی ہوگی نا تو فوراً آنکھ بند کر دیں گے. ارے اچھا ایسا ہوا تھا, تمہارے ساتھ ہوا, او ہو مجھے تو بالکل معلوم نہیں تھا. بڑی افسوس کی بات ہے بھائی. جب ہمارے یہ لاپتہ ہونے کے سلسلے ہوئے تو بعد میں جب ہمیں ملا, ہمیں اچھا ہمارے لوگوں نے ان سے رابطے بھی کیے, یار یہ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, فون نہیں اٹھایا. اس کے بعد میں اچھا تمہارے ساتھ یہ ہو گیا تھا. ارے بڑے اس وقت جو سندھ میں اعلیٰ عہدے پر بھی ایک صاحب, وہ ایسے ہی مکر جاتے ہیں, اچھا ایسا تو نہیں ہوا تھا. اچھا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب آپ پش بھی کرتے ہیں, کام بھی کرواتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ڈسوم نہیں کرتے, عمران خان کا ٹویٹر ہینڈلر چل رہا ہے, باہر سے چل رہا ہے, اور عمران خان کے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پیغام آتا ہے, کوئی اسے ڈینائی نہیں کرتا. تحریک انصاف کی قیادت میں سے کوئی اسے نہیں کہتا کہ نہیں یہ ان کا بیان نہیں ہے, سب کہتے ہیں ہاں یہ انہی کا بیان ہے, اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو باہر سے چل رہا ہے. خیر میں نقطہ یہ نہیں, نقطہ یہ ہے جو اس میں بڑا اہم نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ جناب ایک بار پھر تحریک انصاف مذاکرات کی میز سجانا چاہتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت بیرسٹر سیف کا بیان ہے. لیکن دوسری طرف سے پھر نہ کی آواز آئی ہے. اب اس صورتحال میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا, اب دوبارہ دہراتا ہوں کہ فی الحال حکومت صرف ڈرا رہی ہے, کوئی گورنر راج کا وہاں پلان نہیں ہے, کوئی وہاں علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کا بھی پلان نہیں ہے. یہ صرف ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے جو زہر بحث آ جاتی ہے. لیکن اگر سنجیدہ معاملے کو دیکھنا ہے, اگر ظلم اور بربریت کی انتہا کو دیکھنا ہے, تو کرم جا کے دیکھیے. وہاں دو گروہوں میں تصادم ہو رہا ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, اور پاکستان کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری حکومت قائم ہے. آپ کو معلوم ہے کرم کا زمینی راستہ, یہ 150 لاشیں گرنے کے بعد 150 لاشیں گر چکی ہیں, تاحال ابھی تک کرم کے اندر جانے کا زمینی راستہ نہیں کھل سکا. ہم کہتے ہیں ہماری ریاست بہت مضبوط ہے, ہم کہتے ہیں حکومت بہت مضبوط ہے,
ہم کہتے ہیں تحریک انصاف کے اندر خیبر پختونخوا کا جھنڈا، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کا جھنڈا گڑا ہوا ہے. تو تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے وہاں پر، لیکن تحریک انصاف بھی وہاں پر زمینی راستہ نہیں کھلوا پائی. آپ حد دیکھیے نا، مطلب تحریک انصاف خود وہ زمینی راستہ نہیں کھلوا پائی. پاکستان کی ریاست، پاکستان کی وفاق کی حکومت وہ راستہ نہیں کھلوا پائی. مذاکرات کے لیے جرگے ہوتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں، لوگوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں. لیکن اب وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے امداد پہنچائی گئی ہے، ادویات پہنچائی گئی ہے، وہاں ہاسپٹلس کے لیے ادویات پہنچائی گئی ہے، خوراک پہنچایا جا رہا ہے. لیکن بڑا سوال آپ سمجھنے کی کوشش کریں جس نقطے پر میں آ رہا ہوں. کسی بھی جگہ یہ ریاست کی یا حکومت کی، صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، اس کی ایک کمزوری ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی وہاں جو لشکر موجود ہے، وہاں جو سپاہی موجود ہیں، سپاہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ بادشاہ ہے. صحیح ہے، ایک تو وہاں قتل غارت گری ہوئی، ہم اسے روکنے میں ناکام ہوئے، صوبائی حکومت اسے روکنے میں ناکام ہوئی، وفاق اسے روکنے میں ناکام ہوا. لیکن اب وہاں جا بھی نہیں سکتے، نو گو ایریا، اور کوئی بات چیت ہی نہیں ہے وہاں پر. زمین سے آج امداد پہنچائی گئی. سوچیے. آئیے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. اب اسی طرح کی بے بسی آپ کو نظر آئے گی. یہ تو میں آپ کو ریاست کی حکومتوں کی بے بسی کا اظہار بتا رہا ہوں نا. اب آپ کو دیکھیے اس سے بڑی بے بسی آپ کو نظر آئے گی جج صاحبان کے پاس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب جلسے یہ دھرنے ورنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت اس کو روکے. آج جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں کہ بھائی میں نے فیصلہ دیا تھا، میں ہی پھنس گیا. میں نے کہا تھا روکنے کا، اور 4 دن تک میں ہی اپنی عدالت نہیں پہنچ سکا، یعنی کہ میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں پہنچ سکا. وہ خود اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک طرف حکومت، ایک طرف جج، ایک طرف سیاسی جماعتیں. عوام کی بے بسی تو کسی معنی میں ہی نہیں آتی نا. تو کچھ سوالیہ نشان ابھرتے ہیں. سوالیہ نشان میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، کہ سوالیہ نشان یہ ابھرتے ہیں کہ تو پھر در حقیقت یہاں پر جب عوام کی ہم حکومت کی بات کرتے ہیں اور عوام کو سہولیات نہیں ہیں، عوام کے پاس اختیار نہیں ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومتیں یہاں پر موجود ہیں اور حکومتوں کے پاس یہ اختیار موجود نہیں کہ وہ زمینی راستہ کھلوائے، یہاں جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں چیف جسٹس ہوں اور میں خود بے بس ہوں، میرے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا، تو پھر آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ کل گونجتی رہی جناب چلو صحیح ہے، یہی اگر بدامنی ہے تو پھر اس کا حل کیا؟ ماشاءاللہ. یا پھر مکمل جمہوریت. بھئی کوئی ایک طرف تو آ جائیے نا آپ، کہ جانا کس طرف ہے. کل وہ ماشاءاللہ کی خبر ایک چلی، پاکستان نے بھی ماشاءاللہ لگ رہا ہے، وہ کسی نے سے لگایا ماشاءاللہ لگ گیا، سب لوگ کو دیکھنے لگ گئے ماشاءاللہ لگ گیا. سب کی دلی خواہش ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، سب نے دیکھنا وہ ماشاءاللہ لگ گیا. لگا ساؤتھ کوریا کے اندر، جنوبی کوریا کے اندر، ماشاءاللہ لگ گیا، سب افواہیں ماشاءاللہ لگ گیا. 6 گھنٹے کے اندر وہ ماشاءاللہ کی کال واپس آ گئی، مظاہرین پہنچ گئے، فوج کو روکا گیا اور ماشاءاللہ کی کال واپس آ گئی. آزادی اظہار پر پابندی لگی، سب کچھ ہو گیا. تو مجھے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے، دیکھیں 2 باتیں آئی نا، ایک دیکھیں وہاں ماشاءاللہ لگا، وہاں پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ ہوا لیکن کسی نے گولی نہیں چلائی. پھر دوسرا معاملہ وہاں کھڑا ہوا کہ اگر وہاں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے تو یہاں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے، تو ریورس ہو سکتا ہے. 2 الگ الگ زمینوں کی کہانی آپ سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ایسا ہی ہوگا. یعنی کہ ایک طرف آپ ریگستان کی کہانی سنائیں جہاں مٹی ہی مٹی ہے، ایک طرف آپ کہانی سنائیں سمندر کی جہاں پانی ہی پانی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ جناب ریگستان میں تو کوئی ڈوبے گا ہی نہیں، کوئی ڈوبتا نہیں ہے ریگستان کے اندر، تو سمندر میں بھی کوئی نہیں ڈوبے گا. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے زمینی حقائق اس کوریا کے زمینی حقائق سے بہت مختلف ہیں.
بہت مختلف ہے۔ یہاں کل کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم، یہاں آج صبح کیا ہو جائے کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن حکومت کا اعتماد اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی اس کے وقت باقی، ابھی اس کا وقت باقی ہے۔ جس طریقے سے آج مریم نواز صاحبہ باہر آئی، جس طریقے سے آج وزیر اعظم صاحب نے بیانات دیے، یعنی فرنٹ لائن پر کھیلنے کا منصوبہ بنایا ہے مریم نواز صاحبہ کے 2-3 دنوں سے آنے والے بیانات کو آپ دیکھیے، تو کیا وہ اس بیانیے کو ترویج کر سکے گی، اس بیانیے پہ قائم رہ سکے گی، یا اس بیانیے کے ساتھ جا سکے گی؟ کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں کچھ ہونے کا اشارہ کیوں دے رہا ہوں، ذرا اس بات کو سمجھیں۔ آج ہمارے یہاں پاکستان کا میڈیا بھی عجیب ہے نا، مطلب وہ ایک چلانا شروع کرتا ہے، سب چلانا شروع کر دیتے، کسی کو سر پاؤں نہیں ہوتا، کسی کا سر پاؤں نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ وائرل ہو گیا، اس کو چلاؤ۔ اگر سب یہ چلا رہے ہیں کہ جناب یہ بیان آ گیا تو سب اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کچھ عقل کا تو مظاہرہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے بلاول گئے، آج تاریخ 4 دسمبر، جب پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے، پاکستان کے تمام ٹی وی چینل ایک خبر چلانا شروع ہو گئے میرے بھائیوں کہ بلاول بھٹو مدارس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مولانا کے پاس جا رہے۔ ارے عقل کا پیمانہ دیکھیے، تھوڑا سا تو آنکھ کھلی رکھا کرے، مطلب دونوں آنکھیں جو ہے نا وہ بند کر کے آپ پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا بھی، پاکستان کے بہت سارے لوگ، ایک آنکھ تو کھلی کر، ایسا ہو سکتا ہے بلاول بھٹو مدارس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، اور مولانا صاحب مدارس میں کے حوالے سے سہولیات یا دیگر کچھ بھی ایکسٹرا معاملات ہو اس کے لیے بلاول سے بات کریں گے؟ مطلب عقل، سوچ کا مسئلہ دیکھیں۔ تو ظاہر ہے جب میں اس بات کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ نہیں یہ مدارس کے حوالے سے گفتگو کرنے نہیں گئے، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو بے وجہ کہیں پر بھی نہیں جاتے، یہ بے وجہ کہیں پر بھی نہیں جاتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بہت بڑے افسر تھے، اس بڑے افسر کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس بڑے افسر کے بھائی کا انتقال ہوا تو تمام سیاستدان، بڑے بڑے افسران، بیوروکریٹ سب ان کے جنازے میں موجود۔ اس بڑے افسر کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اب بھائی ٹھیک ہے، بھائی سب کچھ ہو گیا، صحیح ہے، سب لوگ بڑے بڑے لوگ شامل۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس افسر کا انتقال ہو گیا۔ سنیے گا، اب جب اس افسر کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا یہ گیس کر رہا تھا کہ جناب بہت لوگ آئیں گے، جس طرح ان کے چچا کے یہاں پر سب لوگ آئے تو سب آئیں گے۔ جب جنازہ آیا اس وقت تک ان کے گھر پہ 5 لوگ تھے اور اس میں ایک شخص میں تھا۔ جب جنازہ منازہ ہو گیا تو کوئی بھی نہیں آیا، تو میں نے وہ جب جنازہ ہو گیا، سب فارغ ہو گئے، تدفین وسین ہو گئی، تو میرے کچھ قریبی دوست تھے وہ، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار جب میرے چچا کا انتقال ہوا تو اتنے لوگ آئے، سب سیاستدان، سارے بڑے بڑے بیوروکریٹس، افسران، سوشل یا ٹی وی چینلز، آج میرے ابا کا انتقال ہوا تو کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے میرے بھائی کہ جب تمہارے چچا کا انتقال ہوا تو تمہارے ابا ایک بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ سب لوگ جو آئے تھے وہ اس کرسی کے رشتہ دار کی تدفین میں آئے تھے، تمہارے ابا کی چچا بھائی کی تدفین میں نہیں آئے تھے، اور جب تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا اسی کرسی پر تو کرسی ہو گئی خالی۔ اب تم تو کوئی بڑے افسر نہیں ہو بھی، تو تمہارے ابا کے یہاں لوگ کیوں آئیں گے؟ یہ اتنی مفاد کی دنیا ہے، یہ اتنے مفادات کی دنیا ہے۔ خیر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی تو پھر اس پر گفتگو کریں گے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب تک کی یہ بڑی بڑی خبریں تھیں، اجازت دیجیے گا۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے، مزید خبریں اور مختلف تاریخی حوالوں کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔